یہاں جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کے پاس قلم کی طاقت ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے اس دیوی امانت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور جو ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں اس ڈر کے مارے کہ بھائی اگر میں نے یہ کام غلط نہیں کیا اس آفیسر کے کہنے پر آ کر تو مجھے جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا یا میرا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، تو یعنی اللہ سے زیادہ آپ کو اس انسان کی ڈر ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا تو شیطان کی طرف چلے گئے آپ۔ نہ کریں، خدا پہ بھروسہ کریں۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا جس دن کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو یہ بات بھی لگے کہ یہ آپ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ امتحان لے رہا ہے کہ آپ کتنے ثابت قدم ہیں اور کب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے۔ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت جو بیسٹ پلانر ہے، پلانروں کا پلانر ہے، اس پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں چلانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جب اللہ آپ سے خوش ہوگا، جب اللہ آپ پہ مہربان ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی۔ کتنے بڑے سے بڑا وقت ہے، وقتی ہے، تکلیف وقتی آتی ہے، اس کے بعد نجات۔ وقتی تکلیف پریشانی سے مایوس ہو جانے والے اور اس وقتی تکلیف کو برداشت نہ کرنے والے ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ خوش رہیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت بڑی عنایت کی ہے، آپ کو زندگی دی ہے تاکہ حقوق اللہ اور اس کے بعد حقوق الباس کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ زندگی جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے یہ انمول تحفہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور برائی سے بچیں، غلط کام سے روکیں۔ میں اگر کنٹینیو کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں ابھی کنٹینیو کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی یہ تبصرہ کر دوں کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں۔ ایکچول میں یہ 5ویں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ 5ویں کا پارٹ 2 بنا رہا ہوں، اور ابھی تک میں نے اپنی بات تو سٹارٹ کی ہی نہیں، لیکن کیا کروں، قرآن ہے ہی اتنا سمندر، میں اس کو کیسے چھوٹی سی چیز کے اندر لا کر کے اپنے ورڈز کے اندر کنورٹ کر کے وہ بیان کروں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے کہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو اپنی زبان کے اندر کیسے کہوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، وہ لوگ جو صرف قرآن اوپر سے نکال کر کے دھول دھوڑ کر کے صرف قرآن عربی میں پڑھ کے پھر واپس رکھ دیتے ہیں، جو صرف رمضان کے مہینے میں، حج کے مہینے میں اور دوسرے اوکیزنز پہ نکال کے قرآن عربی میں ہے پڑھ لیتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں قرآن میں ہے کیا، نہ انہیں نالج ہے قرآن میں ہے کیا۔ تھوڑی سی اگر اپنے آپ پر سرچ اور ریسرچ کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں نعمت دی ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ اللہ تو آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ابلیس کو سارے جنوں کو، ابلیس سارے جنوں کا سردار ہے، جتنی بھی جن کی قومیں ہیں وہ ابلیس کی قوم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ کیوں بھائی اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاک کی مٹی میں جس میں آپ بنے میں بناؤں، اور وہی آدم کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ راز ہمارے اندر ڈالا ہے، وہ تو دنیا میں نہیں سماتا لیکن میرے اور آپ میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں انسان کے۔ کیوں نہیں آتا آپ کو یقین اس بات کے؟
آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام جتنے بھی دنیا کے اندر جو بھی چرندے پرندے درندے ہیں، جو بھی مخلوقات ہے، اس پہ اشرف بنایا، اس پہ حاکم بنایا. اور آپ کا بیہیویئر کیا ہے؟ آپ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی حقیقت کو بھول کے. اللہ نے آپ یعنی آدم، آپ کے باپ دادا آدم کو کہا تھا سجدہ کرو اسے. فرشتوں کو بھی کہا تھا، اور ابلیس اور ابلیس کے پورے خاندان کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. اپنی موجودگی میں کہا تھا کہ میں آدم کے اندر اپنی جب روح پھونکوں تو آپ سجدہ کرو. دیٹ مینس آدم کے بعد ہم بنے آدمی. اللہ آپ میں بھی ہے، اللہ مجھ میں بھی ہے. اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. اور جو شیطان ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے، ہمارے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، ہمارے لیے تکلیفیں بڑھا رہا ہے، ہمیں دشواریوں کے راستے چلا رہا ہے، تو بھائی آپ کیوں چلتے ہیں؟ آپ اس لیے چلتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب کا نالج نہیں رہا. اگر ہے تو اسے استعمال نہیں کیا. قرآن اگر مان لیں کہ قرآن ماضی کی ہسٹری بھی بتاتا ہے، جو ماضی میں ہو چکے واقعات ہیں، نبیوں سے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوئے، تو قرآن آج بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آج کے دور میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمیں آج کے دور میں اپنے آپ کو کیسے قرآن کی روشنی کے مطابق عمل کرنا ہے. اور قرآن فیوچر کے لیے بھی ہے. قرآن از دا فائنل بک. تو بلیو کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کے اندر ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو وقت آنے پر ظاہر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. اللہ تعالیٰ تو نالج دینے والی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ وہ علم کا باپ ہے جو میں یہ کیا بولوں، میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں اس کی تعریف کرنے کے لیے. سمندروں کے سمندر بھر جائیں گے. اب آپ بتائیے، میں اتنی بڑی کتاب کو اپنی الفاظ کے اندر ڈال کے ایک چھوٹے سے گلاس کے اندر، چھوٹی سی کین کے اندر اپنے الفاظوں میں کیوں کہوں؟ میں سے ویٹ کریں، میری بات کو غور سے سنیں. تفریقہ مت کریں، آپس میں یہ لڑائی جھگڑے مت کریں، یہ فرقوں میں مت بٹیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنے تو رہنے دینا، اللہ کو ہی فیصلہ کرنے دیں. تو میں ابھی یہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کا ٹائم لے لیا. لیکن یہ ٹائم لینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ مجھ سے کویشچنس پوچھے گئے تھے کہ یہ آخر آپ اتنی لمبی لمبی ویڈیوز بناتے کیوں ہیں؟ تو بھائی میں اس لیے بنا رہا ہوں میرے محترم، میرے بزرگ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے بارے میں یہ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت اہم ہے، لیکن قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو عربی میں پڑھتے ہیں، اور عربی کے اندر جب وہ ان کی مادری زبان نہیں، انہیں سمجھ آتا نہیں، انہیں پتہ چلتا ہی نہیں کہ کیا خزانہ ان کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے. کیا عبادت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا. آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. 99 نام اس نے دیے ہیں، کوئی ایک نمبر ایسا ہے جو اس میں اعظم کا ہے. ڈائریکٹ نمبر ہے اللہ کا. آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مجھے فون کرنا ہوگا، آپ کو میرا نمبر کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ کو سے بات کرنا ہے تو اللہ کے نمبر ہے آپ کے پاس. کبھی اپلائی تو کریں. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت دیا ہے 3 سے 5، اور میں نے اپنے لیے رکھا ہے 4 سے 5، کہ میں بھٹک نہ جاؤں، گمراہ نہ ہو جاؤں، شیطان مجھے بھٹکا نہ دے. اکثر ایسا ہوتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے، لیکن پھر میں واپس لوٹ کے آ جاتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرفیکٹ نہیں بنایا، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بنایا. پرفیکٹ کی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. تو اب میں اپنی بات کا آغاز پھر کروں گا یہی ویڈیو کی 3rd آپشن میں.
آج ہی کے دن، تاکہ آپ میری بات کو سمجھیں، اور اب جو میں بولوں گا تو اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیوں اپنے الفاظ سے یہ سب کچھ نہیں بول رہا. اس کے بعد میں آپ کو پری ہسٹری بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز میں، کہ یہ بنو آدم سے لے کر کے اب تک جو جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آخر آل عمران کو ہی کیوں رکھا، جس میں سارے چاروں کتابیں آ جاتی ہیں، چاروں نبی آ جاتے ہیں جن کے اوپر یہ کتابیں نازل ہوئی، آل عمران سے ہیں وہ سارے. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد کیا ہوا وہ بھی بتاؤں گا. اس کے بعد ہم کتنے عرصے تک اس دنیا کے اندر حکومت کرتے رہے وہ بھی بتاؤں گا، اور آج ہم جس تکلیف میں گزر رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتاؤں. اپنے آپ سے کچھ نہیں، جو بتاؤں گا قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے بتاؤں. مانے نہ مانے آپ کے اپنے پر ہے. پھر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے. وہی مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. شکریہ. کنٹینیو کر رہا ہوں اسی پارٹ کو یہیں سے اینڈ کر کے، تاکہ میں دوسری ویڈیو کے اندر اس بات کو آگے لے کے چلوں. شکریہ.